خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے تیرے جیسا ہی ایک اور نبی پیدا کروں گا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تیرے جیسا ایک اور نبی پیدا کروں گا۔ اور اس بات کو لے کے کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسیح ہے اس کی پروفیسی وہاں پہ کی گئی تھی۔ موسیٰ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ مسیح جو ہے وہ آئے گا اور وہ تیرے جیسا نبی ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا اور فلان ڈھمکان سارا کچھ۔ مسلمان بھی اس پروفیسی کی ایک اور فارم کو یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بھائیوں میں سے مطلب ہے کہ بنی اسماعیل میں سے، بنی جو ہے وہ اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے ایک نبی آئے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ جی موسیٰ کی پروفیسی جو ہے، جو کہ ڈیوٹرانومی کی کتاب کا چیپٹر 18 ورس 18 میں لکھی گئی تھی، اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ جیسس کرائسٹ ہے۔ مگر ادھر بہت بڑا ایک ٹوسٹ ہے کہ کبھی موسیٰ نے یہ پروفیسی کی بھی تھی یا نہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ خدا کے نبیوں میں سے سب سے بڑے نبیوں میں آتا ہے۔ موسیٰ جو ہے وہ بہت ہی بڑا نبی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہودیت میں سب سے بڑا نبی جو ہے وہ موسیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسیحیت میں، کرسچینٹی میں جو ہے وہ بڑے ترین نبیوں میں موسیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ موسیٰ سے اوپر کوئی بھی، ایون کہ جیزس کے بعد موسیٰ کو ہی سمجھا جاتا ہے، موسیٰ ایلیا کو سمجھا جاتا ہے، اور موسیٰ کو ایلیا سے بھی اوپر سمجھا جاتا ہے۔ موسیٰ وہ تھا جو کہ سانپ کو لاٹھی اور لاٹھی کو سانپ بنا دیتا تھا، بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا، ٹھیک ہے، ریڈ سی کو۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو خدا کی طاقت سے ایک لاٹھی کے زور پہ مصر سے نکال لایا اور آ کے انہیں اسرائیل کی سرزمین میں یا کنعان کی سرزمین میں یا فلسطین کی سرزمین میں بسا دیا۔ موسیٰ خود کبھی بھی فلسطین کی سرزمین میں یا اسرائیل نہیں آیا، بلکہ اسے صرف اور صرف ایک پہاڑ سے چڑھ کے دیکھنے کی اجازت ملی۔ مگر اور بنی اسرائیل اور کرسچن دونوں یہ مانتے ہیں کہ تورات کی 5 کتابیں جو ہیں وہ موسیٰ نے لکھی۔ مگر کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ موسیٰ نے تورات کی 5 کتابیں لکھی ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ نہیں لکھی، کیونکہ یہ کتابیں آج جو ہسٹورین ہیں، بیبلیکل ہسٹورین یا جو بائبل کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں لوگ، ان کے مطابق یہ کتابیں سب کی سب 6 صدی قبل مسیح میں لکھی گئی، اور 5ویں صدی قبل مسیح میں ان کو کمپلیٹ کر لیا گیا۔ یعنی 6 سینچری بیفور کرائسٹ میں جب اسرائیلی بابل کی غلامی میں تھے، یعنی بیبلونین ایکسائل میں تھے، اس وقت انہیں لکھنا شروع کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں کمپلیٹ کر لیا گیا ایکسائل کے فوراً بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو چیز ہے موسیٰ کا ثابت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ تقریباً 13ویں صدی یا 12ویں صدی قبل مسیح میں، 14ویں صدی قبل مسیح میں تھے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے لایا تھا۔ اور اس ٹائم بنی اسرائیل جو تھے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ مصر کی غلامی میں تھے۔ اور مصر کی غلامی میں کیسے پہنچے تھے کہ جب کنعان میں کال پڑا تھا تو تب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کدھر بلا لیا تھا؟ مصر میں بلا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل وہاں پہ مصر میں ایک بہت بڑی قوم بن گئے۔ 1 ملین سے بھی زیادہ لوگ تھے جب یہ وہاں سے نکل کے آئے۔ مگر اگر ہم مصر کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی بنی اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کسی موسیٰ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ مصریوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، اس وقت مصریوں میں غلامی کا رواج نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کی غلامی کا رواج نہیں تھا، کسی پوری قوم کو بنا کے غلام وہاں پہ رکھا گیا ہو۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ کوئی بھی وجود جو ہے بنی اسرائیل کا آج تک مصر میں ثابت نہیں ہو سکا۔ مگر دوسرا مسئلہ ہے کہ تورات کیا موسیٰ نے لکھی تھی؟ تورات موسیٰ نے نہیں لکھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیبرو لینگویج جو ہے وہ تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں وجود میں آتی ہے، اور اس کی لکھاوٹ یعنی اسے لکھا جانا، اسے رائٹ کرنا شروع کرنا، وہ تقریباً 8ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح کے بعد ہی ہوتا ہے، تقریباً 6ویں صدی سے 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران یہ ہوتا ہے۔ تو جب ہیبرو لینگویج ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی 14ویں صدی عیسوی میں، بیفور کرائسٹ میں، قبل مسیح میں،
اور لکھی بھی نہیں جا سکتی تھی اس وقت، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیبرو میں لکھی ہوئی تورات جو ہے وہ موسیٰ نے لکھی تھی؟ کیونکہ موسیٰ اگر 14ویں صدی عیسوی قبل مسیح میں رہا تو وہ عبرانی تو پھر کبھی بھی نہیں بول سکتا، وہ تو کنانی زبان یا جو جو کنانی زبان سے بھی پہلے سامی زبان تھی، جو کہ ان سب زبانوں کی، عربی کی، ارامی کی، عبرانی کی، ان سب کی جو، اور سریانی کی یعنی سیریک زبان، ان کی جو ماں زبان تھی اسے سامی زبان کہا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ بولی جا رہی ہوگی اس ٹائم۔ تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ کتابیں لکھی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر، اور جو کچھ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ کون تھا، کیا کرتا تھا، اس کے معجزات کیا تھے، کہاں پیدا ہوا، یہ سب باتیں ہمیں انہی تورات کی 5 کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ تورات کی یہ 5 کتابیں جو موسیٰ نے لکھی نہیں ہیں، ہمیں موسیٰ کے بارے میں بتا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے، کیونکہ یہ کتابیں جو کہ موسیٰ سے کم از کم بھی تقریباً 700 سال بعد لکھی جا رہی ہیں، 600-700 سال بعد، وہ ہمیں کیسے بتا سکتی ہیں کہ 600-700 سال پہلے جو شخص تھا وہ یہ کر رہا تھا؟ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، اور آج بھی جتنے ببلیکل ہسٹورین ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جب تورات کی باتیں لکھی گئی تو یہ اس سے پہلے اورل ٹریڈیشن تھے یا زبانی کلامی باتیں تھیں جن کو لکھا گیا، تو یہ لیجنڈری باتیں ہیں۔ موسیٰ کے بارے میں جتنا بھی قصہ ہے وہ ایک لیجنڈری قصہ ہے۔ مگر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی موسیٰ نام کا کوئی شخص رہا جس نے وہاں سے مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کے لایا؟ تو اس کا جواب جو ہے، ہم مسیح کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ شاید ایگزسٹ کرتے تھے، مگر ان کی پرسنالٹی پہ کچھ اور بلڈ کیا گیا، مگر موسیٰ کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ موسیٰ عام طور پہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ کمپلیٹلی فکشنل کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور رہی بات یہودیوں کی تورات کی، تو تورات میں شریعت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہودی شریعت جو ہے وہ اصل میں کوڈ آف حمورابی کا ایک چربہ ہے۔ کوڈ آف حمورابی میں پہلے یہ کہا گیا تھا پہلی بار کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور یہی بات جو ہے ہمیں تورات میں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل اگر کبھی مصر میں نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جہاں پہ تھے اسی جگہ پائے جاتے تھے اصل میں، یعنی کنعان اور فلسطین کی سرزمین کے ہی یہ باسی تھے، مگر کسی وقت انہوں نے اپنے آپ کو کنعان کی اور فلسطین کی سرزمین کے اندر دوسرے رہنے والوں سے علیحدہ ماننا شروع کر دیا، اور کیا ہوا، اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل کہنا شروع کر دیا۔ اسرائیل یہ اپنے آپ کو 12ویں صدی قبل مسیح میں بھی کہتے تھے، جس وقت ایک فرعون نے کیا کیا، اس نے انہیں ہرایا اور اس نے اپنی ایک تختی کے اوپر یہ لکھا کہ بھائی میں نے اسرائیل کو ہرا دیا، اسرائیل لیز ان ویسٹ، اس نے یہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسرائیل تھے ضرور، وہ ایک لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مگر 1000 BC میں یا 800 BC میں اسرائیلی جو تھے وہ بھی باقی کنانی خداؤں کو ہی مانتے تھے، ایون کہ جو ان کا خدا ایل ہے وہ کنانی خداؤں کا سردار خدا ہے، یعنی کینانائٹ پینتھیون کا وہ سردار تھا، وہ کنگ آف کینانائٹ پینتھیون تھا، اور یہوے جس کو بعد میں یہوہ یا یہوے جس کو بعد میں بنی اسرائیل ماننے لگے وہ اسی کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کنانی لوگ ہی ہیں جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا، اور آج یہ بات آرکیالوجی سے ثابت ہو چکی ہے کہ کینانائٹس میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں تھا، ٹھیک ہے، کچھ رسم و رواج کا فرق ضرور تھا، مگر اگلی بات اس سے جو آتی ہے کہ جینیٹک ایویڈنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کینانائٹس اور اسرائیلائٹس دونوں ہی اصل میں کینانائٹ لوگ ہیں۔ تو پھر موسیٰ کون تھا؟ یہ موسیٰ کی کہانی کہ ایک شخص خدا کے زور پہ، خدا کے بازو پہ زور پہ 10 آفتیں جو ہے وہ مصر کے اوپر نازل کرتا ہے، اور مصر کو ان کو جانے دینا پڑتا ہے۔ مگر جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ تورات کو لکھا جانا کب شروع کیا گیا؟ بابل کی غلامی میں، جب یہ اسیر ہو کے بابل کی غلامی میں تھے، وہ بابل دیاں نہراں تے جدوں بیٹھے اسی جا سہون نو کر یاد اسی روئے مار ڈھا، یہ زبور ہے ایک، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پہ تھے، اور غلامی میں ایک قوم نے ایک متھ ایجاد کیا بابل کی غلامی میں،
کہ جی ہمارا خدا تو اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کرا دیا تھا، تو یہ بابل کی غلامی کیا چیز ہے، اس نے یہ کر دیا، یہ بات کر دی انہوں نے۔ تو یہ اس غلامی میں ایک میتھولوجیکل ٹیل جو کہ آج کی ریسرچرز کے مطابق گھڑی گئی، اور اسی ٹیل کو لے کے آگے چلا گیا، اور وہ ٹیل جو ہے جب آگے اور چلتی رہی تو اس کی وجہ سے دنیا میں اور دو مذہبوں کا بھی پیدا ہوا۔ مگر اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ موسیٰ تھا یا نہیں، اس بات کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ موسیٰ کے بارے میں کوئی بھی ثبوت آج تک ہمیں کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر موسیٰ تھا تو ہمیں تقریباً اس کا، اگر وہ 1300 BC میں تھا تو اس وقت کے آس پاس کوئی تو ثبوت ملنا چاہیے تھا۔ کوئی مصریوں نے لکھا ہوتا، کوئی کنانیوں نے لکھا ہوتا، سب لوگ اس ٹائم اپنی تاریخیں بھی لکھ رہے تھے اور راک انسکرپشنز بھی کر رہے تھے۔ مصری تو پوری ہائیروگلفکس لکھ رہے تھے اس ٹائم۔ اور 12ویں 13ویں صدی عیسوی میں فونیشینز اور ایجپشنز کی بڑی جنگ چلا کرتی تھی۔ قادیش کا شہر جو تھا ان کا، جو کہ بنی اسرائیل میں، آج اسرائیل میں لوکیٹڈ ہے اور بنی اسرائیل کے علاقوں میں ہی آتا تھا، وہ ان کا بارڈر ہوتا تھا جہاں پہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ہمیں اسی علاقے میں ہمیں مصریوں کے ہائیروگلفکس بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، فونیشینز کی بھی ہسٹری ہمیں ملتی ہے۔ مگر جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہیں نہیں ملتا۔ بنی اسرائیل کا ذکر مل جاتا ہے، بنی اسرائیل کی پہلی سیٹلمنٹس بھی ہمیں ملتی ہیں، ان کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف یہوہ کو نہیں پوج رہے تھے، یہ یہوہ کی پرستش نہیں کر رہے تھے، یہ اس ٹائم یہوہ کی بھی پرستش کر رہے تھے، یہ بال کی بھی پرستش کر رہے تھے، یہ ایل کی بھی پرستش کر رہے تھے، یہ عاشرہ کی بھی پرستش کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور کہیں اور عشترت کی بھی پرستش کر رہے تھے، اور بھی کئی خدا تھے۔ تو وہ یہودی جو بعد میں مونوتھیسٹک بن گئے اور انہوں نے اس مونوتھیزم کی وجہ موسیٰ کو بتایا، اور ایون کہ یہ ہسٹری ٹریس کی کہ اس سے پیچھے بھی جو ہمارے اینسیسٹر تھے وہ بھی مونوتھیسٹک ہی تھے، یہ ساری بات کا کوئی ایویڈنس آج تک نہیں ملا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جتنا بھی ایویڈنس ملتا ہے، ہیبرو یا عبرانی لوگوں کے بارے میں جتنا بھی ایویڈنس ملتا ہے، اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ تقریباً 800 سے 900 BC تک پولیتھیسٹک لوگ تھے جو کہ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے۔ مگر تقریباً 6ویں سے 7ویں صدی قبل مسیح میں کیا ہوا کہ انہوں نے صرف اور صرف ایل کی یا یہوہ کی پوجا شروع کر دی، جنہیں، اور یہ بھی 2 علیحدہ خدا تھے پہلے، جن کو انہوں نے ملا کے ایک خدا بنا لیا۔ تورات لکھی، تورات میں پھر ایک خدا کی بات ہوئی، اور اسی ایک خدا کو لے کے پھر یہ آگے چلے اور سب کچھ چلتا گیا۔ موسیٰ کا وجود تھا یا نہیں، امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایویڈنس ملے تو ہم مانیں، آج تک کوئی ایویڈنس نہیں ملا۔ تو امید ہے آپ کو ایک بنی اسرائیل کی اور اوورآل ابراہیمک ریلیجنس کی ہسٹری میں ایک انسائٹ ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ بھی کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔